بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ آیۃ، اور سب سے ادنا مقدار جو جائز ہو جاتی ہے قرات میں سے نماز میں، وہ ایک آیت ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ وقال، اور صاحبین کہتے ہیں، ثلاث آیات قصار، تین جو ہے وہ چھوٹی آیتیں یا کیا، ہاں، او آیت طویلۃ، یا ایک لمبی آیت، لأنہ لا یسمى قارئا بدونہ، کیونکہ بندہ نہیں کہا جائے گا قاری اس کے بغیر، ٹھیک ہے۔ فاشبہ قراءۃ ما دون الآیہ، لہذا ایک چھوٹی آیت کی قراءت کرنا مشابہ ہو جائے گا آیت سے کم۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیسے؟ بعض آیتیں ایسے بالکل چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، ثم عبس وبصر، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ آگے اس سے پہلے کیسے؟ ثم فکر، نہیں یار، دوسری جگہ سے پڑھ رہا ہے، ہاں، قتل کیف قدر، یہ کہاں سے بتانا؟ ثم نظر، بولنا ثم نظر، یہ آیت ہے نا، دیکھو ثم نظر ابھی کتنی چھوٹی آیت، آئی بات سمجھ میں؟ یہ گویا کہ قاری نہیں سمجھا جائے گا۔ وَلَهُ، اور جو ہے امام صاحب کی دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مانا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو تمہیں آسان لگے قرآن میں سے، من غیر فصل، بغیر کسی تفصیل کے، الا ان ما دون الآیہ، مگر جو آیت سے کم ہو، خارج، وہ خارج ہے، والآیت لیست فی معنی ہو، اور آیت اس کی معنی میں نہیں ہے۔ غالباً فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ کیا ہے، چھوٹی آیتیں تین ہونی چاہیے۔ وفی السفر، اور سفر میں، یقرأ بفاتحۃ الکتاب ای سورۃ شاء، قرات کرے سورہ فاتحہ کی اور جس سورت کی چاہے۔ ویسے تو مسنون قرات جو ہے وہ فجر میں لمبی سورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہے، فجر اور ظہر میں، اور عشاء اور عصر میں درمیانی، اور مغرب میں چھوٹی، ان کی جو ہے وہ کیا ہے، حد بندی یہ فرمائیے کہ طوال مفصل کس میں؟ فجر میں، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، ٹھیک ہے، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ کے اختتام تک، یہ کیا ہے، اوساط مفصل کے درمیان، یہ عشاء اور عصر میں یہ پڑھنی چاہیے، اور باقی سورہ زلزال سے لے کر آخر جو ہے وہ قرآن تک وہ قصار مفصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایک حد بندی کی ہے، یہ مغرب میں پڑھے گا، یہ کیا ہے، مغرب میں۔ لیکن جب سفر ہو تو اس صورت میں کیا ہے، جو صورت چاہے بھلے چھوٹی بھی فجر میں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، سفر میں۔ اور پھر سفر ہے، اور سفر میں قرات کرے سورہ فاتحہ کی، وَأَيِّ سورۃ شاء، اور جس سورت کی بھی چاہے، لما روی سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأ فی صلاۃ الفجر فی سفر ہی، کہ آپ نے قرات کی فجر کی نماز میں اپنے سفر کے اندر بالمعوذتین کو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی فجر کی نماز سفر کے اندر، ہاں۔ وَلِأَنَّ لِلسَّفَرِ أَثَرٌ فِي إِسْقَاطِ شَطْرِ الصَّلَاةِ، کیونکہ سفر کے لیے اثر ہے آدھی نماز کے ساقط کرنے میں، فَلِأَنْ يُؤَثِّرَ فِي تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ أَوْلَى، بس اس کا اثر کرنا قرات کی تخفیف میں یہ بطریق اولا ہوگا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ وَهَذَا إِذَا كَانَ عَلَى عُجْلَةٍ مِّنَ السَّيْرِ، یہ اس صورت میں ہے جب کیا ہے، سفر کی جلدی ہو، چلنے کی جلدی ہو،
وَإِنْ كَانَ فِي أَمَنَةٍ اور اگر امن میں ہو یعنی ٹھہرنے کا ارادہ ہو، وقرار اور قرار میں ہو، یقرأ فی الفجر تو قرات کرے فجر میں نحو سورۃ البروج جیسے سورۃ البروج اور وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت جیسی صورت ہے جو چھوٹی بھی ہے اور طوال مفصل میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، طوال مفصل میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لأنه يمكنه مراعاة السنة کیونکہ ممکن ہے اس کو سنت کی رعایت کرنا تخفیف کے ساتھ۔ ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين اور قرات کرے حضر میں یعنی سفر کے علاوہ اقامت کی حالت میں فجر کی دونوں رکعتوں میں 40 آیتیں، کتنی؟ سورہ عما یتساءلون 40 آیتیں، او 50 یا 50 آیتیں سوائے سورہ فاتحہ کے۔ ویروہ اور روایت کیا گیا ہے 40 سے 60 تک اور 60 سے 100 تک بھی، کیا؟ ابھی 100 پڑھیں گے تو لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ فبکل ذالک ورد الاصل اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حدیث اثر وارد ہوا ہے، اور توفیق کی وجہ، توفیق کی صورت یعنی موافقت دینے کی صورت یہ ہے کہ انہ یقرأ بالراغبین میتن کہ وہ پڑھے ایسے لوگوں کو پڑھائے جو رغبت کرنے والے ہیں، جو قرآن کے سننے میں رغبت کرنے والے ہیں، ان کو 100 آیتیں پڑھائیں۔ وبالکسالہ اور سست، ہم جیسے سست لوگوں کو 40۔ وبالاوساط اور جو درمیانے ہوں، نہ سست نہ چست، ما بین 50 الی 60، 50 سے 60 تک۔ وقیل اور کہا گیا ہے کہ دیکھا جائے گا راتوں کے لمبے اور چھوٹے ہونے کی طرف، وَإِلَىٰ کثرت الاشغال وقلتها اور مشغولیت کی کثرت اور قلت کی طرف۔ قال فرمائے وفی الظہر مثل ذلك، ظہر میں بھی اس جیسی پڑھے یعنی ظہر میں بھی 40 آیتیں پڑھنی ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں کیا ولا اثر پڑھ کے پڑھیں، لیکن سنت یہی ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دور کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرات جو ہے وہ چھوٹی قرات سمجھی جاتی تھی۔ کچھ صحابہ سورہ بقرہ پڑھا دیتے تھے ایک نماز، فرض نماز میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں پڑھاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی صورتیں پڑھو، والشمس وضحاها پڑھو، ٹھیک ہے، اور اس جیسی صورتیں پڑھو۔ تو ہمارے یہاں تو والشمس وضحاها بھی عشاء میں لمبی سمجھی جاتی ہے اگر پوری پڑھیں تو، سمجھے؟ تو زمانے کے اعتبار سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کیا ہے زمانے کے اعتبار سے، تو لہذا بندہ ایسا طریقہ اختیار کرے کہ سنت بھی ہو جائے اور لوگ بیدار بھی نہ ہوں۔ 40 آیتیں ہو جائے لیکن چھوٹی چھوٹی، سورہ بقرہ کی 40 آیتیں پڑھے گا تو پھر تو پتہ نہیں کتنے رکوع ہو جائیں گے، بعد آگے سمجھ میں، سنت پہ عمل بھی ہو جائے اور لوگ تنگ بھی نہ ہوں۔ یہ چھوٹی قرات تھی حضور کے دور میں، حضور کے دور میں کیا تھی؟ سوال۔ وَإِلَىٰ کثرت الاشغال اور مشغولیت کی کثرت اور قلت کی طرف دیکھا جائے گا۔ قال وفی الظہر مثل ذلك کا فرمایا کہ ظہر میں اس کی مثل لاستواء ما فی ساعۃ الوقت کیونکہ دونوں برابر ہیں وقت کی کشادگی میں۔ وقال فی الاصل اور کہا ہے اصل کتاب میں یعنی مبسوط میں، او دونہ یا فجر سے کچھ کم پڑھے، لأنه وقت الاشتغال کیونکہ وہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، فینقص عنہ اس سے کم کرے، تحرزا عن الملال اکتا جانے سے بچنے کے لیے کہ لوگ اکتا جائیں گے، بور ہو جائیں گے، کیونکہ اس دور میں تو جہرن قرات بھی نہیں ہوتی، اور عصر اور عشاء برابر ہیں، یقرأ فی ما قرات کرے ان میں اوساط مفصل کو، اوساط مفصل بتایا نا میں نے، یہ سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ، اور مغرب میں اس سے کم قرات کرے اس میں قصار مفصل کو، یعنی سورہ زلزال سے لے کر آخر سورت تک، ٹھیک ہے۔ والاصل فیہ کتاب عمر بن موسیٰ، اصل اس میں جو ہے وہ خط ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ پڑھو فجر اور ظہر میں طوال مفصل اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل،
اور مغرب میں قصار مفصل. وَلِأَنَّ مَبْنَى المغرب کیونکہ مغرب کی بنیاد جو ہے وہ جلدی پر اور تخفیف پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مغرب کی بنیاد رکھنا جلدی پر اور تخفیف پر الیق بہا یہ زیادہ لائق ہے اس کے, اور عصر اور عشاء مستحب ہے اس میں تاخیر کرنا. وقد یقعان اور یہ دونوں نمازیں واقع ہو جائیں گی لمبی صورت پڑھنے کے ساتھ فی وقت غیر مستحب, غیر مستحب وقت میں. فیوقت فیہما بالاوساط پس مقرر کی گئی اس میں اوساط مفصل. فیطیل الرکعۃ الاولی من الفجر علی ثانیہ اور لمبی کرے پہلی رکعت فجر کی دوسری رکعت پر. اعانۃ للناس لوگوں کو مدد کرتے ہوئے علی ادراک الجماعہ جماعت کے پانے پر. ٹھیک ہے, چلو بھائی. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.